آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار محمد گونگر صاحب کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلے تو میں نے آپ سے پی ٹی اے کے متعلق سوال کرنا ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا ایک دفعہ پھر جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے کیا وہ آمنے سامنے آ گئے یا یہ فطری کوئی اختلاف ہے آپ کو؟ نہیں، یہ ایسے ہی جیسے ایک شادی ہوئی ہے، شادی کے اندر تھوڑی تل کلامی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے زیادہ بھی چیزیں ہوئی اور اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اب ہوا کیا، یہ جو بل کی بات کر رہے ہیں نا، چلے ان کی جو مہربانی نا واپس لے لیا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب الوی صاحب صدر تھے، آفیسر سیکرٹ ایکٹ کا ایک بل آیا تھا، ایک اور بھی ساتھ کوئی بل تھا، مجھے وہ دوسرا نہیں یاد۔ اس وقت صدر نے ٹویٹ کیا تھا باقاعدہ کہ میں نے دستخط نہیں کیے، اور اس کے باوجود وہ پروسیس ہو گیا تھا، اور ان کا جی میرا عملہ جو ہے وہ میری انسٹرکشنز کے خلاف گیا۔ تو پاکستان میں چیزیں نارمل ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے صدر کو بھیجا بھی نہ جاتا تھا، صدر نے ایکسٹینڈ کر دیا۔ تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ میں کوئی اختلاف ہے، نہیں، انہوں نے اتنی ہی تنخواہ پہ، پرانی تنخواہ پہ اور ایسے ہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ البشہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ نے باریک واردات کے لیے حکومت کو انہوں نے پیغام دیتے ہوئے کہا، جبکہ دوسری جانب آج شازیہ مری صاحبہ کہتی ہیں نجکاری کے حوالے سے کہ یہ پروسیس ہی غلط ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ قومی اسمبلی میں جو درخت کاٹے گئے اسلام آباد میں اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نارمل ایک صورتحال ہے جو کہ کشیدگی وقت کے لیے؟ اگر آپ نے وڈرا کر لیا وہ آرڈیننس جو ہے جو اکنامک زونز والا تھا، تو اس کا مطلب ہے غلطی تو کہیں ہوئی۔ اچھا، اب رہی بات باریک واردات کی، اس پر آپ کو اگر یاد ہو تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو جوائنٹ سیشن سے بل پاس ہوتا ہے وہ 10 دن کے بعد ڈیم ٹو بی سائن، یعنی یہ سمجھا جائے کہ وہ سائن ہو گیا، ہم تو اس پہ بھی صدر کے احترام میں اس کو روکتے ہیں کہ چلے سائن کروا لیں۔ تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو یہ احساس دلایا گیا ہو، بتایا گیا ہو کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ان کا جو مطالبہ تھا، میرا خیال ہے اگر اس کو وڈرال ہو گیا تو ان کا مطالبہ پھر جائے گا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو تحریک انصاف کے سی ایم کے پی کے جاتے ہیں سندھ میں، پہلے اچھا جسر دیکھنے کو ملتا ہے، بعد میں جسر تبدیل ہو جاتا ہے، تبدیل ہوتا ہے یا تبدیل کروایا جاتا ہے کہ کوئی منطق اس کی آپ کو پیچھے کی منطق کو پتا تو بتائیں۔ پیپلز پارٹی کو ایک لحاظ سے اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہوں نے کوشش کی وزیر اعلیٰ کو عزت دینے کی، یا جو سپیس اویلیبل ہے اس سپیس کے اندر رہتے ہوئے۔ فیض اللہ خان اس کراچی کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی خبر ہے، اور انہوں نے کہا کہ نام لے کے پیپلز پارٹی کی قیادت کا، سندھ حکومت کا، کہ ان کو باقاعدہ شٹ اپ کال دی گئی۔ اس شٹ اپ کال کے بعد یہ سب کچھ تبدیل ہوا، اور کل شہزاد اقبال صاحب جو جیو پہ ہوتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ شکایت لگائی، آپ نے ہمیں کہا، ہم نے پنجاب میں سختی کی، اور اب آپ پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے اس کی بلے بلے ہو رہی ہے اور ہمارے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اس کے بعد کوئی ایکٹیو ہوا۔ تو یہ فرمائشی تھا، لیکن میں اس کے باوجود، اس سب کے باوجود، دیکھیے جس طرح آپ کے پاس ہے، میرے پاس جتنی اویلیبل سپیس ہے ہم اس کے اندر کام کرتے ہیں۔ سیم کیس ود پولیٹیشنز، جتنی اویلیبل سپیس ہے اس کے اندر کام کرنا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے طور پہ کوشش ضرور کی ہے، آپ ان کو داد دیں۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، وہ الگ بات ہے، لیکن میں کم از کم ایک جسچر کے طور پہ، ایک انٹینشن کے طور پہ، ایک کوشش کے طور پہ پیپلز پارٹی کو شاباش دیتا ہوں۔ ایک مختصر سا جواب یہ دے دیجیے گا کہ جو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی ہے ان کی تقرری کے حوالے سے بڑی بات گشت ہو رہی ہے، اور ابھی جو ہے وہ تحریک معاف کیجیے گا مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے کہا کہ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ اسپیکر اسمبلی کے آفس میں چکر لگا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہاں پہ بھی کوئی گیم بدل سکتی ہے یا وہ متفقہ طور پر وہی اپوزیشن لیڈر رہے؟ اچھا، ہونا تو وہی چاہیے۔ ایک تو ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نہیں جمع کروائے ہوئے، دوسرا 5.5 مہینے سے آپ نے اپوزیشن لیڈر تعینات نہیں کیا، آپ نے اس دوران ترامیم بھی کی ہے، اور یہ توہین ہے اس ہاؤس کی کہ جہاں پہ وزیر اعظم ملک میں ہونا ضروری ہے، وزیر اعظم کے مقابلے میں اپوزیشن لیڈر ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اس میں کوئی رکاوٹ ہے نہیں، اور گورنمنٹ بھی اب یہی کہہ رہی ہے کہ جو پروسیجر ہے وہ فالو ہو گیا، آج ایون دستخطوں کی جو تصدیق ہے وہ بھی ہو گئی، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب وہ چیزیں جو ہے پروسیس نوٹیفائی ہو جائے۔ اچھا، آخر میں یہ فرمائیے گا، آپ نے لاہور میں کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو آتے دیکھا، موبلائزیشن دیکھی یا عوامی رابطہ مہم دیکھی، اس کے بعد وہ سندھ گئے، حیدرآباد، مختلف سکر وغیرہ انہوں نے دورہ کیا، اب وہ کے پی کے جا رہے ہیں، گلگت بلتستان کا بھی پروگرام ہے۔ 8 فروری کو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا کراؤڈ پول کر پائیں گے؟ کیا واقعی سڑکوں پر ٹریفک نہیں ہوگی؟ کیا واقعی شٹل ڈاؤن ہوگا؟ ویسے لاہور میں تو ہوگا، اتوار ہے، چھٹی ہے۔
ایک بات تو دوسری لیکن بات شادیوں کا سیزن بھی ہے. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آج اسد کیسر صاحب نے کل شفیع جان صاحب نے یہ کہا کہ ہماری یہ فائنل کال نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہم نے کچھ کرنا ہے اور ہم نکل نہیں اس کو ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کو ہم پیک کے اوپر لے کے جائیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو لانے کا پرپز لاہور میں کراچی میں ایک لمبا میچ کھیلنا ہے. اب دیکھیں نا ان کے آنے کے بعد چیزیں ایکٹیو ہوئیں. آج بلوچستان یوگ کے اندر ریلی نکالی, آزاد کشمیر میں ریلی نکالی. میرا خیال اس پیٹرن کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ ان کو انگیج رکھیں گے, اور وہ جتنا انگیج رکھیں گے گورنمنٹ اتنی نروس رہے گی. جتنی وہ نروس رہے گی اور پی ٹی آئی کا کارکن جتنا نکلے گا ان کی کامیابی. لیکن ایک یہ بھی تو پیرانا ہے نا کہ پہلے بھی تحریک انصاف بار بار کراؤڈ کو اپنے کارکنان کو کال دے کر انہیں متنفر کر دیا انہوں نے. ویسے بلوچ صاحب مجھے یہ بتائیں, سیاسی جماعت نے کیا کرنا ہے؟ بندوق اٹھائیں, کیا کرنا ہے؟ احتجاج ہے نا. اگر 8 فروری کی کال دی ہے حضور میں مثال دیتا ہوں, مارشل لا لگا, پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے, نون لیگ بڑی جماعت ہے, اس مارشل لا کو بھگاتے ہوئے کتنا ٹائم لگ گیا؟ آپ کو 10 سال لگے سر. جنرل مشرف 10 سال نکال گئے, جنرل ضیاء نکال گیا, جب تک اللہ نے نہیں بلایا نہیں گیا, جنرل ایوب نکال گیا. سو یہ تو ان کی تو کامیابی ہے, یہ سروائیو کر رہے ہیں, سروائیو نہیں کر رہے, الیکشن جیت رہے ہیں, لوگوں کو انٹیکٹ رکھ رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کا یہی کام ہے, وہ بندوق نہیں اٹھائیں گے, وہ ایٹ دی اینڈ ایک بار لوگوں کو نکالیں گے, وہ کامیاب نہیں ہوں گے, پھر لوگوں کی طرف جائیں گے. سیاسی جماعت کا یہی کام. آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کامیاب ہوں گے؟ مجھے اس دفعہ سے میٹر نہیں کرتا. اگر لوگ ان کی کال پہ نکلتے ہیں, وہ لوگوں سے رجوع کرتے ہیں, یہی ان کی کامیابی ہے. بڑی سکسیس سر عمران خان نے ایسے نہیں نکلنا احتجاج سے, نہ نواز شریف ایسے نکلے ہیں. وہ جیسے نکلنا ہے وہ سب کو پتا ہے, وہ ویسے ہی نکل رہے ہیں. بہت شکریہ عمر دراز گوندل صاحب کی اپنی گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو تحریک انصاف کی یہ فائنل کال نہیں, متوقع طور پر اس کے بعد اور بھی کال دی جا سکتی ہے, لیکن فی الوقت جو سینیریو ہے اس میں وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اسے احتجاج کو موثر بنایا جا سکے. ابھی تک کے لیے ہمیں ریاض گوشت کو دیجیے اجازت. اللہ نے